اصل ہے معرفہ ہونا ہے نا، اور اصل تقدیم ہے. اصل کیا ہے؟ تقدیم ہے. وقد یکون المبتدا نکرۃً، اور کبھی کبھی مبتدا کیا ہوگا؟ فإن كان الأصل فيه أن يكون معرفة، اگرچہ اس میں اصل یہ ہے کہ معرفہ ہو. لأن المعرفة معنى معينا والمطلوب المهم الكثير الوقوع في الكلام إنما هو الحكم على الأمور المعينة ولكنه لا يقع نكرا على الإطلاق بل إذا تخصصت. بیچ کی عبارت جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں کہ مبتدا کا نکرہ ہونا جو ہے ایسے ہی نہیں ہوگا. وقد یکون المبتدا نکرۃً، کبھی مبتدا نکرہ ہوتا ہے. تو اعتراض ہوا کہ پھر زیادہ تر کیا واقع ہوتا ہے؟ معرفہ واقع ہوتا ہے. اور کیوں معرفہ واقع ہوتا ہے زیادہ تر؟ تو اس کا جواب بھی دیا صاحب شرح جامی نے. اس لیے کیونکہ خبر جو چیز کے بارے میں دی جائے تو ضروری ہے کہ جس کے سامنے ہم خبر پیش کر رہے ہیں اس کے لیے پہلے وہ چیز متعین ہو. یوں کہہ دینا کہ شخص کھڑا ہے، آدمی جا رہا ہے، تو کون آدمی جا رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلے وہ شے کیا ہونی چاہیے؟ متعین ہونی چاہیے سامنے والی ذات کے، جس کے لیے ہم خبر پیش کر رہے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے ہم سامنے والے کو بتا رہے ہیں کسی کے عالم ہونے کو، حاجی ہونے کو، قاری ہونے کو، تو وہ سامنے والے کو جو بتا رہے ہیں اس کے لیے وہ ذات تو متعین ہونی چاہیے نا جس کے بارے میں ہم خبر دینا چاہتے ہیں. تو متعین ذات معرفہ میں ہوتی ہے کہ نکرہ میں؟ اس لیے خبر مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو. لیکن کبھی کبھی کچھ صورتوں میں نکرہ کے اندر بھی یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ مبتدا واقع ہو سکے، لیکن مطلقاً نہیں، بلکہ جب نکرہ میں تخصیص کر دی جائے. کیا کر دی جائے؟ اور نکرہ میں تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عموم میں جتنے افراد ہیں اس افراد میں کچھ چھٹائی ہو جائے، کٹوتی ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر قلم نکرہ ہے. اب ایک ہے مرد کا قلم اور ایک ہے عورت کا قلم، ایک ہے بچے کا قلم، ایک ہے بڑے کا قلم. تو بچے کا قلم یہ نکرہ ہی ہے، لیکن اس سے کس قلم کی چھٹائی ہو گئی؟ بڑے کے قلم کی چھٹائی ہو گئی. اس طرح تخصیص کچھ واقع ہو جائے نکرہ میں تو مبتدا بننے کی اس میں صلاحیت آ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ وقد يكون مبتدا نکرۃً وإن كان الأصل فيه أن يكون معرفة لأن للمعرفة معنى معينا، اس لیے کہ معرفہ کے لیے ایک معین معنی ہوتا ہے. والمطلوب المهم الكثير الوقوع في الكلام انما هو الحكم على الامور المعینہ، اور جو مطلوب ہے اور جس کی اہمیت ہے اور جو کلام میں کثیر الوقوع ہے وہ یہ ہے کہ حکم کس پر ہو؟ امور معینہ پر ہو. یعنی خبر کس کے بارے میں دی جائے؟ امور معینہ، خاص چیزوں کے بارے میں. وَلَكِنَّهُ لَا يَقَعُ نَكْرَةً عَلَى الْإِطْلَاقِ، لیکن مبتدا مطلقاً نکرہ واقع نہیں ہوتا، بل اذا تخصصت. یہ جو ہے قافیہ کی عبارت ہے. قد یکن المبتدا نکرۃً اذا تخصصت، جب نکرہ میں کیا کر دی جائے؟ اذا تخصصت تلک یا اذا تخصصت تلک النکرۃ، جب وہ نکرہ اذا تخصصت تلک النکرۃ، جب اس نکرہ کی تخصیص کر دی جائے بوجہ ما جو ہے تنکیر کے لیے، اس لیے کہا من وجوہ تخصیص، تخصیص کی صورتوں میں سے کسی بھی صورت کے ساتھ. تخصیص کی صورتوں میں سے ایسا کیوں ہے کہ نکرہ میں تخصیص واقع ہو جائے تو مبتدا واقع ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے؟ تو میں نے سمجھایا کہ تخصیص سے افراد میں کیا ہو جاتی ہے؟ کمی ہو جاتی ہے. اذ بالتخصیص یقل اشتراکها، اس لیے کہ تخصیص سے اس کی اشتراک میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس کا مشترک ہونا کم ہو جاتا ہے. فتقرب من المعرفہ، تو وہ معرفہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ قریب ہو جاتا ہے. مثل قولہ تعالی، چند مثالیں دی انہوں نے، ہر مثال ایک قاعدہ ہے. پہلی مثال ہے قافیہ کی وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یہاں پہ عبد موصوف ہے اور مومن اس کی صفت ہے اور نکرہ ہے یہ. لیکن عبد مطلقاً ایک عبد عام ہے کہ عبد کافر ہے یا عبد، تو عبد ہونے میں دونوں مشترک ہے، لیکن عبد کی صفت لائی گئی مومن کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ تو اشتراک میں کمی ہو گئی کہ اب کون نکل گئے؟ کافر عبد نکل گئے. تو اب عبد مؤمن جو ہے اس منزل میں آ گیا کہ وہ مبتدا واقع ہو سکے. تو یہاں پہ عبد مؤمن موصوف سے مل کر مبتدا ہے اور خیر من مشرکین اس کی کیا ہے؟ خبر. فإن العبد،
متناول للمؤمن والکافر، اس لیے کہ عبد جو ہے یہ کافر و مومن دونوں کو شامل ہے۔ وحیث وصف بالمومن تو خصص بالصفت، اور جب مومن سے موصوف کیا گیا تو ایک صفت سے مخصوص ہو گیا۔ فجعل مبتدأ، تو اسے کیا بنا دیا گیا؟ وخیر خبرہ، اور خیر اس کی کیا ہے؟ دوسری مثال ومثل قولک، اور جیسے ومثل قولک، اور تمہارے اس قول کے مثل ارجل فی الدار ام امرأۃ، ارجل فی الدار، مرد گھر میں ہے یا؟ اب یہاں پہ کیا ہے کہ تعین چاہ رہا ہے، متکلم کیا چاہ رہا ہے؟ یعنی مخاطب کو گھر میں، متکلم کو گھر میں کسی نہ کسی کے ہونے کا علم تو ہے، لیکن یہ علم نہیں ہے کہ جو شخص گھر میں ہے وہ مرد ہے یا؟ تو یہاں پہ تعین متکلم، تعین یعنی متکلم کا مخاطب سے تعین کا مطالبہ کرنے سے رجل اور امرات میں کیا ہو جا رہی ہے؟ تخصیص ہو جا رہی ہے، کہ یہ تو معلوم ہے کہ مرد میں گھر کے اندر کوئی مخصوص مرد یا کوئی مخصوص عورت ہے، لیکن مرد ہے کہ عورت ہے اس کی تعین نہیں ہے، تو تعین کے ذریعے سے بھی یہاں پہ تخصیص پیدا ہو گئی۔ فَإِنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَهُمَا فِي الدَّارِ، اس لیے کہ اس بات کو بولنے والا جانتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی گھر میں ہے۔ فَيَسْأَلُ الْمُخَاطَبَ عَنْ تَعْيِينِهِ، تو مخاطب سے سوال کرتا ہے کس چیز کا؟ اس کے متعین کرنے کا۔ فَكَأَنَّهُ قال، تو گویا کہ اس نے یہ کہا اَيُّم مِّنَ الْأَمْرَيْنِ الْمَعْلُومِ كَوْنُ أَحَدِهِمَا فِي الدَّارِ كَائِنٌ فِيهِ، دو معلوم باتوں میں سے کون سی بات ہے کہ ان میں سے ایک کا ہونا گھر میں پایا جائے؟ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تُخُصِّصَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، تو اس صفت سے دونوں میں سے ہر ایک، یعنی رجل اور امرأۃ، دونوں میں سے ہر ایک میں کیا واقع ہو گئی؟ تخصیص واقع ہو گئی۔ فَجُعِلَ الرَّجُلُ مُبْتَدًا وَفِي الدَّارِ خَبْرُهُ، تو یہاں پہ الرجل کو کیا بنا دیا گیا؟ اور فی الدار کو اس کی خبر۔ ایسی ہی نکرہ جب تحت نفی واقع ہو تو بھی اس میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ تخصیص۔ وَمِثْلُ قَوْلِكَ، اور جیسے تمہارا یہ کہنا مَا أَحَدٌ، نہیں ہے کوئی، خَيْرٌ مِّنْكَ، تم سے بہتر، تم سے بہتر کوئی نہیں ہے، تو یہ نکرہ جو ہے کس کے تحت واقع ہوا؟ احدن جو نکرہ ہے وہ ما کے تحت واقع ہوا۔ فَإِنَّ النَّكْرَةَ وَقْفِيهِ وَقَعَتْ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ، تو اس لیے تو نکرہ جو ہے یہاں پر تحت نفی واقع ہوا۔ فَأَفَادَتْ عُمُومَ الْأَفْرَادِ وَشُمُولِهَا، تو اس نے افراد کے عام ہونے اور افراد کے شامل ہونے کا افادہ کیا۔ فَتَعَيَّنَتْ، اس اعتبار سے وہ کیا ہو گیا؟ متعین ہو گیا۔ وَتُخُصِّصَتْ، اور مخصوص ہو گیا۔ فَإِنَّهُ لَا تُعَدَّدُ فِي جَمِيعِ الْأَفْرَادِ بَلْ وَأَمْرٌ وَاحِدٌ، لا تعدد فی، اس لیے کہ جمیع افراد میں کوئی تعدد نہیں کیے، یا یہ یا کل گویا کہ ایک ہو گیا، کل افراد گویا کہ کیا ہو گیا؟ ایک ہی فرد ہو گیا۔ بل وامر واحد، بلکہ وہ ایک ہی امر ہو گیا۔ اس کے آگے جو ہے نا تخصیص کی جو صورتیں ہیں، اس میں سے ابھی ہم نے دو صورت کی مثال پڑھی، تین صورت۔ نمبر ایک صفت کے ذریعے سے تخصیص، نمبر دو تعین مخاطب کے ذریعے سے تخصیص، اور نمبر تین نکرہ کا تحت نفی میں واقع ہونے کے ذریعے سے تخصیص۔ اس کے علاوہ اور چند مثالیں کل پڑھیں گے۔